بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید سلمان گل، پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج موضوع ہے نبی رحمت۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت، شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ میں آج اپنے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے پر ایک مرتبہ پھر اپنی جان کو معطر محسوس کر رہا ہوں۔ میری پوری روح جو ہے وہ یکسو ہو کر آپ کی بارگاہ میں بادب کھڑی ہے کہ آپ نے رحمت کی وہ مثال قائم کی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اغیار یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ انسان اتنا عظیم ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھنا بڑی محال ہے، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نگاہ کریں جن کی تاریخ الحمدللہ محفوظ ہے، محفوظ ہاتھوں تک ہے، تو پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی انسان روئے زمین پر آپ جتنا عظیم نہ ہوا کہ جس نے اغیار کے لیے بھی اتنی نرمی کا گوشہ رکھا، اتنی صلہ رحمی کا معاملہ رکھا، اتنی رحمت فرمائی۔ اپنے لوگوں کا تو کیا کہنا، پرایا آتا وہ بھی کہتا کہ رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے عیاں آپ کا۔ آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے ممتاز، محترم اور بہترین باوقار علماء ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، تشریف لانے پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع قبلت، تعلیمات اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں غیظ و غضب اور جلال کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا ڈھونڈنے کے بعد کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے، اور جو اکثر جو آپ کے اقوال نظر آتے ہیں، اکثر جو آپ کی تعلیمات نظر آتے ہیں، نرمی نرمی نرمی، محبت۔ اور حضرت اس میں یہ ایلیمنٹ ضرور شامل کیجئے گا کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نرمی تو ہے ہی نہیں نا، مطلب وہ رحمان کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں ان کی تلاش میں انسان پوری زندگی لگا دیتا ہے مگر نہیں ملتے۔ آپ کو ملتے ہیں سختی سے چلنے والے، کبر کرنے والے، نفرت بولنے والے، نفرت سکھانے والے، تڑوانے والے، مطلب جنہیں انسان اپنا رہبر سمجھے وہ لوگوں کو صرف تڑوا رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، وہ ان کو جوڑنے کی طرف نہیں لا رہے، بس دائرہ آپ تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حقیقت یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک ایسا روشن چمکتا آفتاب و مہتاب ہے کہ جس کی کرنیں آج تک تمام بنی نوع انسان کو ہدایت و رہنمائی کی انوار و تجلیات فراہم کر رہی ہیں۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس جہت میں اور جس کیفیت میں دیکھا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمال کے عروج پر نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ یعنی کمال کو بھی کمال اگر ملا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ملا ہے۔ بے شک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کیفیت اور جس جہت کے بارے میں آج ہمیں گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اس جہان میں جو ہے اس سب کے لیے سرکار علیہ السلام رحمت ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضور کی رحمت عامہ، اس کا عموم اتنا عموم ہے اس کا کہ وہ افراد کیا، اشخاص کیا، اجناس کیا، ہر ذرہ کائنات کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض پا رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں پر شفقت دکھائی ہو، ان پہ رحم فرمایا ہو، بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے سرکار نے ان پر بھی شفقت و رحمت کا مظاہرہ فرمایا۔ اور صرف انسان ہی نہیں، حضور علیہ السلام نے تو جانوروں پر بھی رحم کا حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے تو زمین پر بھی رحم کا حکم دیا، اور پوری عمومیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ یعنی وہ جو کلمہ نہیں پڑھ رہے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پریشان کیا، نہ آپ کے اصحاب نے اور رفقا نے انہیں کبھی پریشان کیا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دین کی طرف بلایا، اور دین کی طرف بلانا بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ بالکل بے شک، اس لیے کہ اگر وہ دین پر نہیں آئیں گے تو جہنم کے مستحق ہوں گے۔ بے شک، لیکن بلانے کا انداز عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی جہنم میں جائے۔ بالکل ایسا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی کہ وہ تو لوگوں کو پکڑ کے جہنم سے نکالتے ہیں، جنت کے راستے پہ گامزن کرتے ہیں۔ یہ ان کی تڑپ ہے، یہ ان کی لگن ہے۔
لیکن جس پیار کے ساتھ حضور نے بلایا پیار کے ساتھ اصل چیز وہ ہے، اصل بات یعنی 23 سال کا جو حضور کا تبلیغی دورانیہ ہے، اس سے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، بالکل اصل جو ہڈلز، تکلیفات، پریشانیاں، جو مخالفت آئی وہ اس 23 سال کے اندر آئی نا۔ صحیح بات، جو محبت کرتے تھے وہ بھی مخالفت ہو گئے، جو صادق اور امین کے نعرے لگایا کرتے تھے وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے تھے، مگر ان 23 سالوں کے اندر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو جد و جہد فرمائی ہے، اس جد و جہد کی کامیابی کا عالم اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کی جو تبلیغی خدمات رہی ہیں، اور ان پر ان کی تبلیغی خدمات کی بدولت جو ایمان لانے والے تھے ان کی تعداد ایک طرف، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی تعداد ایک طرف۔ ارے واہ، 23 سال میں وہ کامیابی سمیٹی کم و بیش یہ بھی 1,24,000 تقریباً۔ اور اصحاب پھر کو بھی جو کہا جاتا تعلیمات کے حوالے سے خاص طور پہ جو ہمارا سوال تھا، اس میں آپ دیکھیں کہ حضور نے اتنے پیار سے دین پہنچایا ہے، مسلط نہیں کیا۔ بالکل صحیح، اللہ نے بار بار فرمایا کہ آپ مسلط کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بالکل صحیح، فذکر انما انت مذکر، آپ تو مذکر ہیں، بالکل آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ نصیحت کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، توفیق من جانب اللہ، بالکل اللہ توفیق دینے والا ہے۔ حضور نے اتنے پیار سے دین پہنچایا کہ وہ ایسے نہیں تھے کہ جی حضور سامنے دیکھ رہے تو عمل کریں گے، اور حضور کی نگاہیں سے اوجھل ہو جائیں گے تو دین پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ حضور نے اتنے پیار سے دین پہنچایا کہ دین ان کی رگ رگ میں رچ گیا تھا، رگ رگ میں بس گیا تھا۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے ہو تب بھی دین پر عمل ہو رہا تھا، اور جب نگاہوں سے اوجھل ہو جائے تب بھی دین پر اسی محبت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ یہ حضور کی شفقت تھی، اور تعلیمات پہنچانے میں حضور کا جو کردار رہا اس میں ہم یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اصول بیان فرمایا الدین یسر، سب سے پہلی بات تو یہ دین آسان ہے، واہ، اور دوسرا حضور نے فرمایا دین پہنچانے والوں کے لیے یسروا ولا تعسروا، دین کو مشکل کر کے نہ پہنچاؤ، آسان کر کے پہنچاؤ۔ مقصد کیا ہے کہ لوگ دین پہ عمل کریں، نہ کہ دین سے دور ہو جائیں۔ تو یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ لوگوں کو، متنفر نہ کرو دین سے۔ یہ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نظر آئی۔ اور پھر ایک حضور کا اپنی ذات کے لیے عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ چاہتے تھے کہ ہر کوئی مسواک کرے، اور آپ نے گمان بھی کیا کہ میں ان کو کہوں کہ سب مسواک کریں، لیکن پھر سرکار نے کیا فرمایا، وہ جو اللہ نے فرمایا نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اپنے غلاموں پر جو حضور کی شفقت ہے، سرکار نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر نماز کے لیے جو وضو کرو اس میں مسواک کو فرض کر دوں، مگر مجھے اپنے امتیوں کو مشقت میں پڑھنا گنا گزرتا ہے، اس وجہ سے حضور نے اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ یہی نماز تراویح کی کیفیت میں سرکار نے فرمایا۔ تو حضور نے جو دین پہنچایا وہ طبیعتوں کو ملحوظ خاطر رکھا، ان کی جو پرانا مزاج تھا اس کو ملحوظ خاطر رکھا، اور اس کیفیت کے اندر آسان کر کے ایسا پہنچایا کہ اب وہ اپنی کھال جسم سے اتروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے مبلغ کو بھی یہ اوصاف اپنانا پڑے گا کہ دین مسلط نہ کریں، دین اتنے پیار سے پہنچائے کہ کانوں سے ہوتا ہوا دل کے گوشے گوشے میں جا کر بس جائے۔ کیا بات ہے! اللہ رب العزت ہمارے آج کے دین پہنچانے والوں کو، میں بطور خاص آج کے پروگرام میں نصیحت کرتا ہوں آپ کی جانب سے کہ حضور کی طرح امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اتحاد کی فضا بنا کے دین کو پہنچایا جائے، دین کسی کے اوپر مسلط نہ کیا جائے، کیونکہ یہ دین مسلط نہیں ہوا، اس دین نے محبت سے اپنا تسلط قائم کیا ہے دنیا میں، نہ کہ مسلط ہو کر۔ تو کسی پر اپنی سوچ اور اپنی بات مسلط کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، دین کا کام کرنا ہے تو اسی طرح کیجئے اس طرح رسول اللہ نے کیا۔ اپنے جو طریقے ہیں، جو نفرت والے یا نفرت بولنے والے، ان سے گریز کریں، ورنہ آپ ہی کو نقصان ہوگا اور لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ میں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی طرف آتا ہوں۔ حضور اخلاق میں اور رویے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا، اس کا اثر میں کیسے دیکھتا ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدعی واسع الکرم۔ بعد حمد و صلات کے قبلہ مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت پیرائے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے سرنامہ کلام میں جو انداز اختیار کیا وہ ناصحانہ نہیں تھا بلکہ التجا کا تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی آپ نصیحت کر رہے ہیں، بلکہ آپ التجا کر رہے تھے اس دکھ کے ساتھ، تکلیف سے، کہ ملت اسلامیہ ویسے ہی اتنی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، بالکل صحیح بات، چاہے جائے کہ ہم خود بھی اپنے گھر کو ڈھانے کی تیاریاں کریں، بالکل، اور یہ سب اس وقت ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بنیادی اخلاقی رویے کو ٹھیک کریں۔ بالکل صحیح۔
بالکل صحیح. دیکھیے قرآن کریم کو پڑھتا ہوں تو اخلاقیات نظر آتی ہیں، حدیث کو پڑھتا ہوں تو اخلاقیات نظر آتی ہے، تاجدار مدینہ کا تصور کرتا ہوں، ان کے غلاموں کا تصور کرتا ہوں تو اخلاقیات نظر آتی ہے. تو مذہب کہہ لیں، دین کہہ لیں، زندگی کہہ لیں، معاشرت کہہ لیں، تعلق قائم کر لیں، ان سب سے جب اخلاقیات کا بنیادی عنصر زندگی کا حصہ بنتا ہے تو تعلیمات مکمل ہوتی ہیں. اخلاقیات کو نکال دیجئے تو پھر نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ نہ خدائی ملا، نہ وصال سلام، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور ایسا ہی ہوتا یہ ہے ہوا آج ہماری زندگی کا، کیونکہ قرآن کریم میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب یہ پیرائے ہیں، پیرامیٹرز ہیں تعلیم کے. ایک نصاب بنتا ہے نا، کربلا والوں نے تو نصاب زندگی لکھ دیا ریت پر، ادیب رائے پوری. اللہ جب بھی میں اس مصرے کو پڑھتا ہوں میں ہل جاتا ہوں. اللہ. اور جو عملیت پسند صحابہ جن میں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، سبحان مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام حضور سے پیار کرنے والے، وہ لوگ جن کی قبروں کا پتہ بھی ہے اور نہیں بھی پتہ، نامعلوم قبریں، ان سب نے نصاب زندگی میں عشق مصطفیٰ کو ان 4 چیزوں کے ساتھ ملا کر اپنی زندگی کو بنایا ہے کہ حضور کے سامنے منافق کی حیثیت سے نہیں جانا ہے، ان کے غلام کی حیثیت سے جانا ہے. واہ، جو تقسیم کرتا ہے وہ منافق ہے. بالکل ایسا. جو حضور کے اخلاق کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی شخص اپنے آپ کو اس اعلیٰ اخلاق کے معیار پر لے جا کر ساری صفات کاملہ گنوانا شروع کر دے اور حضور کا جو اخلاق حسنہ ہے وہ گھر کے اندر نظر نہ آئے تو اس کو منافق نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل میں کھلی بات کہہ رہا ہوں. بالکل صحیح. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ. میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میں مبعوث کیوں کیا گیا ہوں؟ اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین میں میرے جو توازن زندگی ہے اس میں لوگوں تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کتاب میں بھی میں نظر آتا ہوں، نور میں بھی میں نظر آتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان تم کیا ڈھونڈ رہے ہو باہر؟ صحیح بات. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. تیرا وجود الکتاب. اب یہ وجود کائنات میں جو رنگ ظاہری نظر آتا ہے وہ ظاہر کی بات کرنے والے ظاہری بات کرتے ہیں. ہماری گفتگو میں اخلاق نبوی کہاں ہے؟ صحیح بات. ہماری زندگیوں میں جو وہ 4 اصول قرآن کریم میں یتلو علیہم آیاتی، وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی. آج ہم قرآن کو مجہول پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. صحیح باتیں بڑی بڑی ہم کرتے ہیں، صحیح بات. ٹھیک ہے. نماز کے اندر ذہن ہمارا نہ جانے کہاں لگا ہوتا ہے، عشق کی باتیں کرتے ہیں ہم تو دنیاوی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، صحیح بات. تجارت کے اندر الجھے ہوتے ہیں، معاملات کے اندر. تو اخلاقیات ہماری زندگی کا نصیحت کرنے کا معاملہ نہیں کہ میں آپ سے کہوں آپ اللہ کے واسطے با اخلاق ہو جائیے زندگی بن جائے گی. نہیں بھائی، میں برا ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، بالکل صحیح. میں اپنے اخلاق کو ٹھیک کروں. اپنے آپ کو درست کر لوں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کیا؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. آپ صفا مروہ کو اللہ کی نشانی. میں کہتا ہوں کہ صفا اور مروہ کی جو پہچان ہے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات اور ان کے قدم ہے بے شک. جو صفا و مروہ پر ہے. بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ٹھیک ہے بھائی، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اب بات یہ کہ یہ تو ساری مثالیں ہیں. اپنی زندگی کو مثال بنا کر جا کس کے لیے رہے ہو؟ اولادوں کو نہ نماز آ رہی ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ شاعر اللہ کا معلوم، نہ بڑے چھوٹے کا ادب، صحیح. نہ تہذیب. 18 سال کا لڑکا اینکر بیٹھ کر 80 سال کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو آپ کی اخلاقیات کہاں گئی؟ کہاں گئے آپ کی آپ وَلَا اخلاقی تَنَبَّذُوا گراوٹوں کا شکار ہیں. بِالْأَلْقَابِ. بالکل صحیح. ایسے القاب سے یاد نہ کرو. تو بات یہ ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد کہوں کہ جناب اب آپ ٹھیک ہو جائیے. تو میں آپ کو کہنے والا میں نہیں ہوں، ناصح نہیں ہوں، صحیح. میں ملتجی ہوں، بالکل. التجا کروں گا آپ سے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کے بعد انشاءاللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ مزید بات کریں گے. ہے سبت تیری ذات سے تاریخ بشر میں، وہ عزم کہ تھکتا نہیں طائف کے سفر میں. وقفے کے بعد ہوتی ہے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے. اور آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. ایسی رحمت، ایسی نرمی، آئے ہائے کیسے کیسے استعارے اعلی حضرت نے استعمال کیے. سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. اس لیے یہ استعارہ ہے کہ جہاں سے آپ گزرے نرمی اور خوشبو، جہاں سے آپ گزرے آپ کے اخلاق، آپ کی رحمت کے اثرات اور اس کی خوشبوئیں ساتھ لیے باد بہاری آئی. دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی. ان کے آنے سے جو شر بھاگا تو سارا بھاگا، اور خیر آئی تو وہ ساری کی ساری آئی. میرے آقا لائیں ساری خیر اپنی نرمی سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے. اور جب
ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ بتائیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ فرماتی ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن میرے حضور کے اخلاق ہی تو ہیں۔ اللہ اکبر، جس کی اطرت کا قصیدہ قرآن پڑھے، جس کے اخلاق کا قصیدہ قرآن میں ہو، اس نبی رحمت کی آج بات ہو رہی ہے۔ میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے پوچھوں گا کہ والدین کی عظمت کے حوالے سے، والدین کے ساتھ معاملات کے حوالے سے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو کیسے تلاش کروں؟ کہاں ملتی ہے، کیسے ملتی ہے، کس انداز سے ملتی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مقدسہ کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور ابھی آپ تقریباً 6 سال کی عمر آپ کی تھی کہ آپ کی والد ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ جو کیفیت ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک وہ بچہ جس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے ہیں اور ابھی 6 سال کا ہے، کم سنی ہے، اور اس میں والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اب وہ عموماً ایک تاثر یہ جاتا ہے کہ سر پہ ماں باپ کا سایہ نہیں ہے تو بچہ پتہ نہیں کس طرح پروان چڑھے گا، تربیت کیا ہوگی، اخلاق کیسے ہوں گے، کہ ایسا نہ ہو کہ برے ہاتھوں میں چلا جائے۔ لیکن یہ جو شخصیت ہیں یہ پوری کائنات کی تربیت کرنے کے لیے آ رہی ہیں، تو ان پر کسی کا احسان نہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بچہ سچ بولتا ہے تو لوگ بولتے ہیں یار ابا نے سکھایا ہوگا، والد صاحب نے بتایا ہوگا سچ بولنا اچھی بات ہے، بالکل صحیح، جھوٹ سے پرہیز کر رہا ہے تو امی نے سمجھایا ہوگا جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ تو یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے وہ اپنی سچائی ہے، کسی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، پیدائشی پیغمبر ہے نا، پیغمبر ہیں آپ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانت ہے وہ اپنی امانت ہے، کسی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے، صحیح، جو دیانت ہے وہ اپنی دیانت، کسی کی سکھائی ہوئی نہیں ہے۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام تر کیفیات میں، چونکہ نبی امی ہے، بدرجہ اتم، آپ معلم ہیں، بے شک آپ کا کوئی معلم نہیں، آپ سب کے معلم ہیں، تو اس کیفیت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام معاشرتی پہلوؤں کے اندر ہر وہ رشتہ اور ہر وہ کیفیت جو انسانوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، حضور نے ہر ایک کا تعین بھی فرمایا، اور اس وقت جب زمانہ افراط و تفریط کا شکار تھا، جب کسی کے حق کا تعین کرنے کا کوئی پیمانہ ہی مقرر نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عدل، انصاف اور حق کے ساتھ ہر ایک شخصیت کا ایک تعارف اور اس کے حقوق آپ نے بیان فرمایا۔ اور آپ دیکھیے نا، کم سنی میں اعلان نبوت تو نہیں ہوا، ابھی تو بڑی دیر باقی ہے، بڑے سال باقی ہیں، کہ آپ کے چچا جن کی آپ زیر کفالت ہے جناب ابو طالب، وہ متاثر ہوتے ہیں آپ کی ادائیں دیکھ کر، اور پورا عرب کہ کم سنی میں بھی مطلب اتنا شعور، اتنی بالیدگی، سکھا دینا اپنی اداؤں سے، کسی نے سکھایا نہیں ہے۔ واہ معلم، یہ ایک بڑی خاص کیفیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جب معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اور کہیں جھکاؤ ہے تو بہت ہی زیادہ، اور کہیں بے اعتنائی ہے تو بہت ہی زیادہ، اس وقت اس معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب مکرم پہ جو اپنی وحی نازل فرمائی، جو قرآن مجید فرقان میں نازل فرمایا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شرک نہیں کرنا، بالکل، اور اس کے بعد مخلوقات میں جو سب سے پہلا حق اللہ نے ارشاد فرمایا والدین کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک طرف اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، دوسری طرف صرف اس کی عبادت کرنی ہے، دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر بار بار ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی اور حکم کیا اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے گا، حسن سلوک کرے گا۔ اچھا، کس کیٹیگری کے اندر؟ آپ دیکھیں، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تجھے رب کی نافرمانی پر ابھاریں، شرک کرنے پر ابھاریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ جھڑکنا ہے، بدتمیزی کرنی ہے، دھکے دے کر باہر نکال، فرمانی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، گو کہ وہ تجھے رب کی نافرمانی کی طرف بلا رہے ہیں، شرک کرنے پر بلا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، انہیں کافر مشرک کہہ کر گالیاں نہیں دینی، گھر سے باہر نہیں نکالنا، ان کو جو نفقہ دے رہے ہو، جو پیسے دے رہے ہو، وہ روک نہیں دینا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اس دنیا کے اندر وہ رب کے نافرمان ہیں لیکن ہے تیرے ماں باپ۔ میں اکیلا دنیا کے لیے رحمت نہیں ہوں، میرے ساتھ جو بھی جڑے گا اس کو رحمت کا وصف دوں گا، وصف دوں گا، خیرات دوں گا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ میرے نافرمان ہیں نا، شرک تم میری ذات کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہیں تیرے ماں باپ، تجھے کیا کرنا ہے؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہا ان کے ساتھ بہترین حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا جو درجہ اس وقت جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا،
اس وقت نبی رحمت نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور باپ کے لیے سرکار نے فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب. میں تربیت کا یہ اعلیٰ معیار، اللہ اکبر، میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. آج اگر ویسٹ بھی آپ کے جو نظام تربیت کو فالو کر رہا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سے محروم ہے. اتنی رحمت اور اتنی شفقت بہرحال ممکن نہیں ہے. مفتی صاحب ایک آپس کی بات ہے، یہ کہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے پتھر مارے اور میں اسے بخش دوں تو تاحیات دشمنی پر اتر آؤں گا؟ یعنی ہمارے مزاج اتنے، ہمارے مزاج میں ایسے فرعون اور قارون گھسے ہوئے ہیں کہ ذرا سی بھی کوئی ہمارے ساتھ تلخی کرے یا ہمارے پیٹھ پیچھے کوئی جملہ ہمارے لیے ایک بار کہہ دے، ہم اس کی زندگی بھر کی نیکیوں کو بلا دیتے. ایک بات اور عرض کر دوں یہاں پہ اگر آپ اجازت دیں کہ یہ جو جیسے طائف کا ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے، حضور نے اس وقت دعائے رحمت فرمائی تو کوئی شاید یہ گمان نہ کرے چونکہ ابھی طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، اس لیے معاف فرما دیا. فتح مکہ پہ تو طاقت بھی تھی، قوت بھی، اختیار بھی، پورا بھرپور غلبہ، 12,000 صحابہ کرام ساتھ میں موجود تھے، چاہتے گردنیں اترواتے تھے. مگر اس وقت بھی کیا فرمایا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں، جاؤ سب کے سب آزاد ہو. دیکھیں نا، وہ غالب آ کر بھی صلح کر لے. غالب آ کے صلح کرتا کوئی؟ وہ غالب آ کر بھی صلح کر لے. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، معاملات میں، فیصلوں میں، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے بڑا انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی شک نہیں. جو ہے آپ کے بعد ہے. عمر کی عدالت اور انصاف کی بات ہوگی تو رسول اللہ کے بعد ہوگی، رسول اللہ کے در کی خیرات ہوگی. کیونکہ کیا بات میرے آقا کی کہ انصاف کا یہ معیار فیصلوں میں، معاملات میں، معمولات میں آپ کی رحمت کا اثر میں کیسے دیکھتا ہوں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ جتنا حضور کا تذکرہ کرتے جائیں سبحان اللہ، محبت بڑھتی جائے. اللہ، اور ہر پل ایک نیا پہلو نظر آتا ہے کہ کیا آج کا کوئی انسان جس کو آپ ترقی یافتہ انسان کہتے ہیں، کیا واقعی انسان نے ترقی کر لی ہے یا تنزلی کا شکار ہے؟ صحیح. کیونکہ اخلاقی مباحث پر گفتگو ہو رہی ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے جس طرف اشارہ کیا اور جو آپ نے بنیادی سوال کیا اور یا جو گفتگو ماضی میں ہوئی کچھ دیر پہلے، ان کو ذرا جوڑ لیجیے آپ. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں کیا نہیں ہے؟ کیا بات ہے، جامع الصفات ہے وہ. اور یہ جو آپ کو نام نظر آتے ہیں نا صحابہ کرام کے، ان سب کو یکجا کر لیجئے تو مصطفیٰ کریم کی جو چہرے انور کی ضیاءپاشیاں ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا سا عکس نظر آتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، اللہ وہ کامل ہیں. بے شک انہوں نے اپنے دروازے سے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، تو ہر صحابی نے اپنی خواہش ارادے کے ساتھ حضور کی نگاہ انور سے وہ کچھ لے لیا. تو کسی نے زیادہ لکھ لیا تو ابو ہریرہ بن گیا، اور کسی نے روایات کو بہت بیان کر دیا تو علی مرتضیٰ بن گیا. اللہ اکبر. کسی نے مسند کو محسوس کیا اور لے لیا تو عائشہ صدیقہ بن گئی کہ پہلی تفسیر عائشہ، اس کے بعد تفسیر آتی ہیں ساری. بالکل. اور کسی نے حضور سے بخشش و عطا کے وہ زاویے سیکھ لیے جو ان زاویوں کو ہم عام زبان میں کہیں طب کہیں کہتے ہیں، کہیں حکمت کہتے ہیں، کہیں تعلق کہتے ہیں، کچھ نفسیات کہتے ہیں. تو جس نے تھوڑا تھوڑا سا لکھا کچھ کیا، لیکن سب کو یکجا کر لیجئے تو اب پتہ یہ چلا کہ حضور کی ذات گرامی اس لیے سب سے جامع ہے کیونکہ حضور کا کوئی مماثل تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا کبھی، اور نہ ہو سکتا ہے کبھی. اور یہ تو ہم پتہ نہیں کیوں موازنے کی طرف جاتے ہیں. موازنہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ موازنہ اس کا ہوتا ہے کہ جس کے مطابق کسی طریقے سے کچھ تھوڑی بہت بھی کہیں مماثلت نظر آئے. نہ انبیاء اور رسول میں نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ دیتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہہ کر حضور کو سب سے اوپر کر دیا. فضیلت میں سب سے اوپر ہے حضور. اور نہ علم و حکمت میں ہے. آپ صرف، ہم تو یہ اکثر و بیشتر بات کرتے نا، حضور نے معاف فرما دیا.
حضور کی سرشت میں ہی معاف کرنا ہے. بے شک بے شک. حضور کے وجود کا حصہ ہی ہے کہ آپ سارے جتنے بھی ادیان عالم کا مطالعہ کیجئے اور یکجا کر لیجئے، ان کے آپ کو معافی کا وہ تصور نظر نہیں آئے گا. وہاں کوئی معافی مانگتا ہے تو معافی ملتی ہے. حضور کے یہاں تو یہ ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شے بتا تیرا، معافی نہ بھی نہیں مانگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان تیرا. اللہ سبحان اللہ. تو حضور کی تو ذات گرامی ایسی ہے کہ ابو لبابہ آ کر اپنے آپ کو خود ہی باندھ لیتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ کاش یہ میرے پاس آ جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے اس جملے میں کیا حکمت ہے سبحان اللہ. کہ میں اگر معاف کر دیتا تو میرا رب تو خود ہی معاف کر دیتا. بالکل جہاں آپ ہیں وہیں اب آپ یہ کے رب کے حکمت فیصلے. جو آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے. اخلاقیات کی اور اخلاق کی، کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بدوؤں کو جہل کے جو اثاثے انہوں نے سمیٹ کے رکھے ہوئے تھے اور جس کو وہ دین کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، مذہب کہتے تھے یا مکتب فکر کہتے تھے، تو کیا وہ سب کچھ جتنا کچھ تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو بدل دیا، یا اپنی بصیرت اللہ کی تائید کے ساتھ دلوں کو اس طرح سے بدل دیا حکمت کہ سے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. بالکل بے شک سبحان اللہ. تو یہ حکمت تھی حضور کی. بہت خوب. آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم جھڑک کر جب تک اپنی تمام طاقت کو یہ استعمال نہ کر لیں کہ یہ کافر، وہ برا، یہ خراب، وہ میں بڑا آسمان سے اترا ہوا جنتی ہوں، بقیہ سب کا نہیں پتا. تو بھائی میں یہ بتا دوں، اس غلط فہمی سے نکل آئیے. صحیح بات. اغیار نے زمانہ ہوں گے آپ. اغیار نے مطالعہ کیا ہے. بالکل صحیح. دیکھیے اغیار نے دو باتوں کا مطالعہ کیا ہے، ایک جملے میں بات ختم کر رہا ہوں. جی جی. ایک اغیار نے مطالعہ کیا ہے قرآن کا، حضور کی سیرت کا، ترقی کر گئے. بالکل صحیح بات. اور ایک اغیار نے مطالعہ کیا مسلمانوں کی بے ایمانی کا، بالکل صحیح بات، کمزوریوں کا، اور ابھار رہے ہیں اس کو کہ اور آپ جائیے. صحیح بات. تو آپ پڑوسی ممالک سے فلمیں دیکھتے ہیں، آپ اخلاقی برائیوں میں چلے جائیے، انٹرنیٹ پہ بیٹھیے، دن بھر فضولیات میں الجھے رہیے، اور اغیار یہ کہتے ہیں کہ کیسے وقت کو بچانا ہے اور کیسے اخلاقی رویوں کو رکھنا ہے. تو اغیار نے میرے نبی کے قدموں سے سیکھ لیا، اور ہم نے حضور کی لی ہوئی دولت کو فراموش کر کے دریا برد کر دیا. یہ ہے ہم. بالکل صحیح بات. ہم وہ انا پرست، وہ خود پسند لوگ ہیں کہ ہم بھول گئے کہ کیا پسند تھا میرے نبی کو، کیا پسند ہے میرے رب تعالیٰ کو، کیا سیرت ہے ان کی. بہرحال ناظرین، انتہائی معذرت کے ساتھ سب کچھ نظر آ رہا ہے لوگوں کی باتوں میں، بس نہیں نظر آ رہی تو حضور کی سیرت نہیں نظر آ رہی. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارا موضوع ہے، اور پوری دنیا کے ناظرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھیں اغیار کی باتیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر آپ کا جو وصف رحمت ہے، آپ کی صلہ رحمی ہے، آپ کا عدل و انصاف کا نظام ہے، جسے اغیار نے جس کی چرچے کی ہے، اپنے تو کرتے ہی ہیں نا ظاہر، اغیار نے چرچے کی ہے کہ اگر انصاف چاہیے تو محمد کی دہلیز پہ چلے جاؤ، انصاف وہیں ملے گا. انصاف پورے عرب میں اگر چاہیے تو صرف محمد کی دہلیز سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، یہ تو ہوئی اغیار کی بات. آپ کے اصحاب، پوری جماعت صحابہ، ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کسی ایک صحابی کے بھی دامن فرمایا نا، پکڑ لیں اور اس سے لپٹ جائیں، چمٹ جائیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو راہ راست پر پہنچا دیں. اصحاب النجوم، ستاروں کی مانند ہے. تو اب کسی کو بھی کسی سے محبت ہو جائے، کسی بھی صحابی رسول سے محبت ہو جائے اور وہ بس غالب آ جائے، اس کا قلبی بہلان ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسی بھی صحابی سے آپ محبت کر سکتے ہیں. یہ اصحاب کے ساتھ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف رحمت ہے، کیونکہ اغیار کے ساتھ تم نے دیکھا، میں نے کہا کیونکہ کبھی کبھی تو غیروں پہ زیادہ رحمت فرما دی. رحمت پھر جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ ان کو دین کی دعوت بھی تو دینی ہے نا، ان کے لیے سفرہ، ان کی تواضع. کیا فرمائیں گے؟ بلا شبہ جو شخصیت کا توازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے وہ اپنے کمال پر ہے. واہ. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کیفیت ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنے احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو جنرلی ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جب عوام کے اندر ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اسٹیج پر یا اسکرین پہ ہوتے ہیں، تو ہمارا رنگ کچھ اور ہوتا ہے، مگر جب گھر جاتے ہیں تو جیسے لباس تبدیل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے شخصیت بھی تبدیل ہو گئی. لباس اترنے کے ساتھ ساتھ شخصیت کا لبادہ بھی اتر جاتا ہے.
اور پھر گھر والے بتا دیں گے جی کتنے بڑے حضرت ہیں اور کتنی بڑی شخصیت ہیں، دن بھر کی فرسٹریشن جو ہے وہ گھر پہ نکل اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں باہر فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں جی، باہر چیخ رہے ہیں، نفرت سکھا رہے ہیں، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، بس اسٹیج کو اسی لیے استعمال کر رہے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو ایک دم سیدھے اور سادے اسی طرح جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوا کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں، بے تکلفی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ بتاتے ہیں اصل میں یہ شخص کیسا ہے. کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے میں نے، حضور نے کبھی جھڑکا نہیں ہے، حضور نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی یہ بھی ارشاد نہیں فرمایا یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی حضور نے جھڑکا نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جو خدمت پر مامور ہوتا ہے سب سے زیادہ جھڑکا اسے ہی جاتا ہے. بالکل صحیح بات کہ یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیا، غلام ملازم. حالانکہ کوئی غلام نہیں، مطلب اس کیفیت میں غلام نہیں تھا حضور کا، لیکن وہ بے دام کے غلام تھے. کوئی حضور کی غلامی سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہماری ترقی اور کامیابی ان کی غلامی کے اندر، عروج اسی میں. سبحان اللہ. اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام زادے تھے. صحیح بات. شفقت کیا ہے، ایک زانوں پر سیدہ خاتون جنت کے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن بیٹھے، تو دوسرے زانوں پر حضرت اسامہ بن زید کو سرکار نے بٹھایا ہوا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں سے شفقت فرما رہے ہیں. جب فتح مکہ ہوئی تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کی سپہ سالار تھے، 10,000 کا لشکر جرار حضور کے ساتھ ہے. حضور کی اونٹنی پر، حضور کی پشت پہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. یہ حضور کی شفقت، حضور کی رحمت اپنے دوستوں اصحاب کے ساتھ. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہیں پتا تھا ہمارے دکھوں کا مداوا ہے تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف اگر ہوئی تو حضور کی بارگاہ میں. حتیٰ کہ اگر اللہ کی نافرمانی بھی ہوئی نا تو بھاگتے نہیں تھے بلکہ در رسول پہ دوڑ کر آ جایا کرتے تھے. چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے حبیب اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو کہاں جائیں؟ کہ حبیب آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. تو اس طرح کی کئی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین اگر کسی مشقت میں پڑتے تھے دین کے حوالے سے، کسی بھی کیفیت میں حضور کے پاس آتے تھے اور حضور کی رحمت میں سے اپنا حصہ لے کر جایا کرتے تھے، چونکہ حضور کو اللہ نے مختار کیا تھا، شریعت کے اندر بھی اختیار عطا فرمایا تھا، اور حضور اپنے غلاموں پہ شفقت فرماتے ہوئے شریعت کے احکامات کے اندر بھی نرمی اور آسانی پیدا فرما دیا کرتے تھے. تو ہر کیفیت میں حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سرکار کبھی بھی گھر میں تشریف لے کر آئے نا کبھی غصے کے عالم میں نہیں آئے، بلکہ جب بھی آئے سرکار مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. فرمائیے ڈاکٹر صاحب کیا میسج دیں گے عالم اسلام کو، امت مسلمہ کو؟ آج کس بات کی ضرورت ہے؟ میں خود پسندی سے کیسے نکلوں؟ میں انا کی دوڑ سے کیسے نکلوں؟ میں خوف خدا اپنے اندر کیسے پیدا کروں؟ میں جس راستے پر خود لگا ہوا ہوں اور لوگوں کو لگا رہا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی نا، بس میں لگا ہوا ہوں، خود بھی بھٹکا ہوا ہوں، لوگوں کو بھی بھٹکا رہا ہوں. حل کیا ہے؟ ایک بات عرض کروں، ایمانداری کی بات ہے سیدھی سی. اپنا عملی کوئی نہیں تو میسج میں کیا دوں کسی کو؟ بہت سیدھی بات ہے. ہم حضور کو چہرہ دکھا سکتے ہیں. میں کیا کہوں کہ لوگوں یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. بھائی میں خود اپنے آپ کو سنبھال لوں، صحیح، خود احتسابی کی بات کروں، اپنی ذات کو حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے پیش کروں، بار بار پیش کروں، اور جتنی بار سجدہ کروں شکر ادا کروں کہ تو نے سجدے کے لائق کیا، لیکن میں سجدے کے قابل نہیں ہوں. یہ کہنا کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ایک فرار کا راستہ کہ بھائی آپ جو گفتگو کرتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب یا علماء کرام، تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی ذات ایسی تھی تو وہ اس معیار پر تھے، اس بلندی پر تھے حضور، بلکہ تھے نہیں ہیں، ہم تو ہیں کہتے ہیں، ہے کا لفظ ہے، تھے کا لفظ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ہیں. تو حضور اس معیار پر ہیں کہ بھائی ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے. بھائی آپ کو کب کہا ہے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک حضور جیسے بن جاؤ؟ صحیح بات. لیکن حضور کی سنت کو اپنی زندگی کا حصہ تو بنا لو. صحیح بات. یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ نخوت،
یہ انداز گفتگو، یہ طرز تکلم، یہ لوگوں کو چھوٹا سمجھنا، غیبت میں آگے بڑھنا، دھوکہ دے کر اپنے آپ کو بھی اور دوسرے کو بھی، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو تم کس کے ساتھ تدبیر منزلت کر رہے ہو اور کس کو بیوقوف بنا رہے ہو معاشرے کے اندر؟ لفاظ کتنی دیر تک چھپ سکتا ہے؟ صحیح بات. متنبی تھا نا، بہت اچھی بات، اس نے اشعار کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دیا، نبی تو نہیں بن گیا. صحیح بات. اسی طرح دیوانے حماسہ پڑھنے والے، ان کو بھی لوگوں کو معلوم ہے. مقامات حریری پڑھانے والے لوگ جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، تو حریری جو تھا ایک دھوکے باز آدمی تھا. تو کب تک اس نے ظاہر کے لباس کو اوڑھ کر پہن کر یہ دکھا دیا؟ تو منافق تو پہچانا جاتا ہے یہ منافق ہے. بالکل صحیح. لیکن جو عاشق رسول ہو، وہ کچھ بھی ہو، اس کی خوشبو بولتی ہے. کیا بات. عشق خود بولتا ہے، عشق نچاتا ہے. اب یہ نچانے کے معنی میں وہ نہیں ہے کہ نماز ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہوئے اذان ہو رہی ہے، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. بھائی میں سیدھی بات کہہ رہا ہوں، صاحب مزار نے بھی عبادت کی ہے، نماز اور عبادت ان کے اوقات کے ساتھ کی، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر سجدہ بھی نہیں کیا اس طریقے سے جیسے ہم سمجھتے ہیں. تو یہ مکروہات کو، برائیوں کو، خرابیوں کو چھوڑنے کے لیے شریعت کے دامن کو پکڑیے، حضور خوش ہو جائیں گے. علماء کا احترام کیجئے، عزت کیجئے. اور سب سے پہلی بڑی بات، ایک بات کہہ دوں کہ پہلے اپنے کردار کو ہم ٹھیک کر لیں، پھر دوسروں کے نصیحت کے قابل ہوں گے. بالکل صحیح بات. بس اتنی سی بات اگر یاد کر لیں کہ اپنے آپ کا احتساب روزانہ کریں کہ میں نے کتنوں کی دل آزاری کی، میں نے جو چیز بیچی ہے اس میں چاک پیس کے بیچ دی. لو بھائی جناب ذرا سے بخار کا موسم آ گیا، خرابی کا موسم آ گیا، پیناڈول مہنگی کر دی، پھر کہیں گے جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. ایسا نہیں ہوتا. کردار سیدھے کیجئے. تاجر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، علامہ ہو، کوئی استاد ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی فلاں عام آدمی ہو، ٹھیلے والا، میلے والا ہو، ماشاءاللہ صرف یہ کہے کہ میں دائرۂ غلامی مصطفیٰ میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کروں گا. ایک چیز لے لے اور اس پر عمل کرتا رہے، پھر دوسری چیز لے لے، تیسری لے لے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کا شکریہ، آپ دونوں ذرا تشریف لائے. بہت خوبصورت آپ نے کلام کیا. بدستے خود سجے پیون تو تھے مگر پوشاک پر دھبا نہیں تھا. یہ اس محبوب حق کا تذکرہ ہے وہ جس کی دسترس میں کیا نہیں تھا. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے بس اپنی جانب سے پیغام شامل کروں گا، اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا آدمی ہو، عالم ہو، ثنا خواں ہو، انجینئر ہو، سائنٹسٹ ہو، ریسرچر ہو، یا کوئی عام آدمی ہو، پروفیسر ہو، اہل علم ہو، رکھتا ہو، اگر آپ کو وہ انسان سے انسان تک نفرت کا سفر طے کروانا چاہے تو آپ اس سے گریز کریں، کیونکہ رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سراپا محبت ہے. محبت، امن، بھائی چارہ، اتحاد، اخوت. رسول انام نے ہم سب کو بھائی فرمایا کہ جو ان کے کلمہ گو ہیں، اور ہم نے سبھی جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو اپنا دشمن سمجھ لیا. اگر کوئی انسان سے آپ کو نفرت سکھائے، سختی سکھائے یا ہیٹ اسپیچز کرے، ایسے لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. گریز کریں. یہ جس جنگ اور جس مشن پر ہے اس میں یہ خود بھی رسوا ہوں گے اور آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیں گے. نبی کریم کی سیرت کو اپنائیے، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.